پہلی تاریخ شنیچر کو مانا جائے، یعنی آج جمعہ ہے، کل پہلی تاریخ، تو کل پہلی تاریخ اگر ہے یعنی کہ وہ معتبر و مقدس و بہترین مہینہ جس مہینہ میں ہمارے اور آپ کے دونوں جہان کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تھے، جس مہینے کا ہم لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ ہم لوگ جشن عید میلاد النبی خوشی اور خروش کے ساتھ، خوشی اور خرمی کے ساتھ، جذبۂ عقیدت کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو 12ویں تاریخ یعنی 12ویں ربیع الاول شریف کا دن ہے، وہ کون دن پڑتا ہے؟ بدھوار کا دن، بدھوار کا دن۔ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کیا جگہ جگہ نبی کی آمد پر فاتحہ کرتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کرنے کے بعد سرنی تیار نہیں کرتے نا، فاتحہ سے پہلے سرنی کا وقت تیار کرتے ہیں اور اسی سرنی سے صبح صادق سنے ہوں گے کہ ہمارے نبی کی ولادت، ہمارے نبی جو مکہ کی سرزمین پر عرب کی دھرتی پر تشریف لے کے آئے حضرت آمنہ کی گود میں، تو وہ تاریخ، وہ وقت صبح صادق کا وقت، کہیں کہیں کتابوں میں 4:23 لکھا ہے، کہیں کہیں 4:20 لکھا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا تاریخ صبح صادق کے وقت ہمارے نبی تشریف لائے تھے مکہ کی دھرتی پر، جو مکہ کبھی کوئی چیز اگانے کا شکتی اور طاقت نہیں تھا، جہاں جس مکہ میں، جس عرب کی دھرتی میں کوئی ہرا سبزی نظر نہیں آتا تھا، گھاس پھوس سب جل کر کے مرجھا گئے تھے، وہ عرب کی دھرتی جہاں پر جانور بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی، کیونکہ ان کے تھن میں دودھ آئے گا کہاں سے جب پانی ہی نہ ملے گا؟ تو ظلم و ستم کا زمانہ تھا، یہودی اور نصارا اور کافروں کا زمانہ تھا، بے غیرتوں کا زمانہ تھا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کی غارت ہو رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لڑکے کو بت کے سامنے قتل کیا جاتا تھا، ان کے سامنے نظر دیا جاتا تھا، منت مانگا کرتا تھا۔ واہ رے ہمارے نبی دونوں جہان کے رحمت للعالمین جیسے ہی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، بتا دیا کہ اے بدبختو، اے ظالموں، تم جو ظلم کر رہے ہو یہ ظلم بالکل خراب ہے، غلط ہے، گناہ ہے عظیم ہے، یہ کرنا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارے نبی عرب کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، ہمارے نبی کی صدقے میں، ہمارے نبی کی برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بارش برسائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی، ایسی بارش برسائی، اس بارش کی وجہ سے عرب کی دھرتی پر سرسبز ساداب ہو گئی، یعنی سبز اگنے لگے، جو درخت مرجھا گئے تھے نہ اس میں پھول اور نہ پھل، اس میں پھول آنے لگے، پھل آنے لگے، جانوروں کے تھن میں دودھ آنے لگے، بچے کو پلانے لگے۔ وہ دن خوشی کا دن، وہ خوشی نہ منائے تو ہم کیا غم منائیں؟ کچھ لوگوں کا، کچھ فرقے کا عقیدہ ہے، کہنا ہے اس تاریخ میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات بھی کیے، حالانکہ وہ تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ وفات کی تاریخ ہے تو پہلے آمد ہوتی ہے کہ وفات ہوتی ہے؟ ہمارے نبی کی آمد کا خوشی ہم جشن نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ لیکن کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں، اس کے لیے شاید کیا لکھا ہے، ہمیشہ زیر ہوتے ہو، کبھی ہمیشہ زیر ہوتے ہو، زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر ہوتے ہو، ارے زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام خیر البشر، غلام خیر البشر جانتے ہمارے نبی کی نام ہے، غلام خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟
خوشی نہ منائے اور غم منائے. یہ ظاہر جلوس باروی پر انگلی اٹھاتے ہیں. اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو حضرات یہ وہ مہینہ آ رہا ہے. آج جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا، تیسرا مہینہ کمپلیٹ، آپ چاند نظر آئے یا نہ آئے، کل پہلی تاریخ ربیع الاول شریف کی ہے، یاد رکھنا ہے. تو ہم لوگ کب مناتے ہیں جشن عید میلاد النبی؟ پورے سال مناتے ہیں، لیکن خاص کر کے مخصوص سب جو مناتے ہیں 12ویں تاریخ سے شروع کرتے ہیں. ہم لوگ پورا دن جشن مناتے ہیں. نبی کی یاد منانا چاہیے. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد. تو ہاں سے ملا کچھ ملنے کی ہے. کیونکہ آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں سے خدا کی قسم ایک نقطہ بھی میں بیان کر دوں دیکھیں گا. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ادھورا رہنا ٹھیک نہیں ہے. میں 2-3 شعر پڑھ کر کے نبی ایسا کہ آئے نہیں کہ جو شاعر لکھتے ہیں کہ نبی آ گئے ہیں، ایک تو کہ آ گئے ہیں یعنی آ گئے ہیں. ابھی جو ربیع الشریف کا چاند آنے والا ہے اس کے متعلق آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو تھا کہ آ گئے، ایک ہوتا ہے آ گیا، ایک ہوتا کہ آ رہے ہیں. آ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہوا؟ ذریعہ حدیث آ گیا. ہم لوگ کہیں کہ حدیث آ رہے ہیں نہیں نا، کیونکہ حضرت تو آ گئے ہے نا.
نبی جی نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، دستے ید اللہ، ید اللہ کا مطلب ید بنے ہاتھ، اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ، یاد رکھیے گا، دست بنے ہاتھ اور ید بن بھی ہاتھ، دستے ید اللہ کا جلوہ ہے ان کے معجزات میں، جتنے بھی ہمارے نبی کے معجزات ہیں ان میں اکیلا نبی کا ہاتھ نہیں ہے، نبی کا دست مبارک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، دستے ید اللہ کا جلوہ ہے ان کے معجزات میں، مثل رسول اعظم کوئی نہیں ہے کائنات میں، نوح زکریا صدقے جائیں اور عیسیٰ موسیٰ بتائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی چلے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی چلے گئے تھے، لیکن نبی کی آمد پر حضرت موسیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں، کیا کہ نبی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اسی مناؤ اللہ کے بندو، نوح زکریا صدقے جائیں اور عیسیٰ موسیٰ بتائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، ایک شعر اور سنا دو اس کے بعد وقت ختم، شعر اچھا لگتا ہے نا؟ ٹھیک ہے سن لیجیے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکی ہی نیکی ہے، میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے، میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے، میدان محشر میں امت کو ان کا انتظار ہے، میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے، میدان محشر میں امت کو ان کا انتظار ہے، بولے فرشتے مت گھبراؤ، بولے فرشتے مت گھبراؤ اور خوشی کے نغمے سناؤ، آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، بولے فرشتے مت گھبراؤ اور خوشی کے نغمے سناؤ، نبی جی آ رہے ہیں، 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 اللہ کا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر اللہ کے بندے شمار کرنا چاہیں کہ یہاں پر اتنی نعمتیں ہیں، یہاں پر اتنی نعمتیں ہیں، وہاں پر اتنی نعمتیں ہیں، تو کوئی بندے اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، آگے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، تفصیل بھی بتائیں گے، انشاءاللہ العزیز وقت ملے گا تو ہر چیز بتائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان جو گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھا دیکھی ہوئی معراج کی رات میں، وہ بھی کچھ اس میں شامل کر کے بتائیں گے کہ نماز جو 5 وقتوں کی نماز ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، جو فرض عین ہے ہر بالغ مرد عورت دونوں پر ادا کر رہے ہیں، جو نہیں
بڑھ کر جو نمازوں میں فرائضوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ جمعے کی نماز ہے. کہ سبحان اللہ. جمعے کی نماز ہے. ہمارے دوست ہمارے ساتھی نوجوان سب کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ کام میں مشغول رہتے ہیں. بھائی کچھ نہیں جانتا مت جانو, نہیں جانتا نیت مت جانو, کھڑا ہونا نہیں جانتا مت جانو, کم سے کم خدا کا گھر مسجد کا دیدار کرنے تو آ جاؤ. جس طرح ہم لوگ نماز پڑھیں گے اسی طرح سے دیکھا دیکھی پڑھ لو, خدا کی قسم تیرے گناہوں کو ملیا مٹ کر دیا جائے گا, تیرے مرتبے کو اعلیٰ و افضل بنا دیا جائے گا, تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمین مسلماتوں کو حق پر چلائے, حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ آج بھی زمانے میں ہے کہ بے غیرتی کے راستے پر ابھی بھی چل رہے ہیں. اتنے بتانے کے باوجود, کہنے کے باوجود, قرآن آنے کے باوجود, نبی کے فرمان آنے کے باوجود, آخر بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ پر نماز فرض عین ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے یار, سب کو جانتا ہے کہ نماز فرض عین ہے. پڑھنے نہیں آتا, نہیں پڑھنے جب آتا ہے تو اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں چاہے جس حالت میں بھی ہو, جیسے بھی ہو, ان سے اعلیٰ ہے. بے نمازی سے نماز پڑھنے والا اعلیٰ و افضل ہے, چاہے جس حالت میں بھی پڑھتا ہو, اور اسی حالت میں اللہ نے قبول کر لیا. پتا ہے جو بڑھیا حالت میں پڑھتا ہے خدا جانے اس کی ہی نماز کو برباد کر دیا جائے, کوئی کر سکتا ہے. لیکن ایک وشواس ہے, اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو بھی عبادت, جو بھی نیک عمل کریں اللہ پر بھروسہ کر کے کریں, دل پر توقع رکھ کر کے کریں, انشاءاللہ تعالی ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ ایک ہی سجدہ میں ہوگا یا 100 سجدہ میں ہوگا, ہزاروں سجدوں کے میں ایک سجدہ میں قبول ہو گیا میرا بیڑا پار ہو گیا. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سجدہ میں میرا بیڑا پار ہوگا. اس لیے کرتے جائیں, پڑھتے جائیں, کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم و کرم آ جائے گا, اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کرے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, آپ سب جانتے ہیں وہ اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور نہ قبر میں سوال و جواب ہوگا, نہ میدان محشر میں ہوگا, سیدھا جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا. جی تو ہم سب کو یقینی کے ساتھ ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. طہارت و پاکیزگی کے ساتھ ہم مسلمانوں میں, مردوں میں, عورتوں میں سچے پکے نمازی بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہی سے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ ہم کو کرنا ہوگا استغفر اللہ